جی السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست سلیم محمد اور میرے لفظ میری گواہی دیں گے۔ ناظرین، ہمیشہ جب بھی آپ لوگوں سے بات کی، جب بھی کوئی ڈسکشن کرتا ہوں تو یہی ریکویسٹ کی، یہی نصیحت کی، یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ خدا را دیار غیر میں کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام نہ کریں کہ آپ کے اس فیل، آپ کے اس عمل کی وجہ سے 25 کروڑ پاکستانیوں کے سر ندامت سے جھک جائیں۔ آج ابھی میں آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ نیوز، کورین نیوز ایجنسی نے خبر بریک کی۔ میں آپ کے ساتھ وہ بما تصاویر ابھی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، پوری نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ کہ پاکستان کا ایک ایجنٹ جو ہے، ایک ایجنٹ نہیں، جو پکڑا گیا وہ ایک ایجنٹ ہے، وہ 33 لاکھ سے 37 لاکھ روپے فی بندہ جو ہے، پر پرسن جو ہے وہ وصول کرتا ہے ویزا لگوانے کے، اور جعلی ڈاکومنٹس جو ہے وہ تیار کرتا ہے، اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کے لیے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور وہ بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس میں سے 18 پاکستانی جو ہیں انہوں نے وہ بھی گرفتار کیے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات جو تھا وہ یہ تھا۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ تصاویر اور یہ خبر پوری جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، چونکہ اس کو میں نے کورین سے وہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ دونوں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو خود بھی اپنے طور پہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کو لے کے جاتے ہیں جعلی ڈاکومنٹس کے اوپر، اور وہاں پہ جا کے جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو فوراً جا کے جو ہے وہ جیون ویزا اپلائی کر دیتے ہیں۔ جیون ویزا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اسائلم ہوتا ہے، اور اس میں سے 18 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے گرفتار کر لیے ہیں، باقی 11 کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تلاش جاری ہے، چونکہ پیپرز کے اندر جو ہیں وہ فارجری کرتے تھے، اور ان کو جو ہے آگے ان کے ساتھ وہاں پہ کورین جو سٹاف ہے وہ بھی جو ہے ملا ہوا تھا۔ تو اس بندے کو جو گرفتار کیا گیا، وہ جو نیوز ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ اے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ 46 سال ہے، اور اس کے دوسرے جو ساتھی ہیں جو پاکستان میں یہاں پہ ہیں، انہوں نے اپنے بھی وہاں پہ 4 بندے جو ہیں وہ کورین جو ہیں ان کے ساتھ جو شامل تھے۔ آپ کو جو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارے E9 ویزاز کے اندر جو کہانی چلتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ اکیلے پاکستانی کرتے ہوں، وہاں کے ضرور جو ہیں وہ HRD کے کوئی نہ کوئی بندے جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے 9 بندوں کے جو بندے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں، تو تب یہ جو ہے فیکٹری آنرز ان کے ساتھ شامل ہیں، تو تب یہ فیل جو ہے وہ سر انجام ہوتا ہے۔ کوئی اکیلا بندہ پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ انہوں نے یہ بندے پکڑے ہیں تو وہ دوسرے تمام لوگوں کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بتایا آپ کو کہ پاکستان سے ساؤتھ کوریا کے لیے جو وزٹ ویزا کی جو ریشو ہے وہ آلریڈی ویسے ہی 5 سے 6%، اور ابھی جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر ویزوں کی ریشو جو ہے وہ کیا باقی بچ جائے گی پیچھے۔ جب بھی میں آپ کو کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے اپنی پراپر کریں، قسمت پہ چھوڑ دیں، ہوگا ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ جب میں اس طرح کی نصیحتیں کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، تو تب سب کو جو ہے نا وہ برا لگتا ہوں کہ جی آپ اس طرح نہ کریں، وہ کام جو ہو رہا ہے وہ چلنے دیں۔ پھر جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جب ویلڈنگ کے لوگ جا رہے تھے تب میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی، میں نے انہیں ایڈوائز کی، ہمیشہ گروپس کے اندر بھی بات کرتا ہوں، مذاکراً بھی بات کرتا ہوں، روٹین میں بھی بات کرتا ہوں کہ یار خدارا اب اپنے جو ڈپلومے پروڈیوس کر رہے ہیں، دیکھیں کام جب تک چلتا ہے چلتا ہے۔ یہ جو لوگ ابھی جو 29 لوگ یہ تو ابھی جو سامنے آئے ہیں تو یہ چل ہی رہے تھے نا، کوئی ایک دن تو 29 لوگ نہیں چلے گئے ہیں۔ تو جب وہ پھر بندہ رولے میں آتا ہے تو پھر وہ پروگرام سارے کا سارا بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت وہ کیا تھا، وہ سب نے وہ نا 1000 روپے کا ڈپلوما لیا، ٹھک 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 کر کے وہ انہوں نے ریپروڈیوس کر دیا وہاں پہ، اور انہوں نے کہا جی کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو تب بھی کہا تھا بھائی یہ 1000 والا نہ لو، کوئی اچھے والا لے لو تو تب کسی بندے نے جو ہے نا میری بات نہیں سنی۔ تو چلیں خیر، میں نے بلکہ مذاکرن تو نہیں، میں نے سیریس ایک پوسٹ کسی نے لگائی، اس نے کہا جی کہ یہ ویلڈنگ والے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا اس میں سے کچھ جو ہے نا وہ ڈیپورٹ ہوں گے، کیونکہ مجھے نالج تھا، مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ 100 دن چور کا اور 1 دن ساتھ کا، تو بھائی یہ مذاق بھی کر رہا ہوں اور ایڈوائز بھی کر رہا ہوں، نصیحت بھی کر رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ میرا ڈیورنگ سروس بھی یہ ہمیشہ رہا کہ کبھی بھی کاغذوں کو جو ہے ان کا پیٹ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کاغذوں کا پیٹ ہمیشہ فل کر کے رکھیں۔ کاغذوں کا پیٹ جہاں پہ آپ خالی چھوڑیں گے، جو لوگ سروس میٹر کو سمجھتے ہیں، جہاں پہ آپ کاغذوں کا پیٹ جو ہے وہ خالی چھوڑیں گے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے لیے رولا جو ہے نا وہ بنے گا۔ تو میں تو بلکہ بڑا خوش ہوا یہ کہ یار کہیں اے کے نام سے آ رہا ہے، ہمارا بھی ایک دوست ہے، سارے EPS لوگ جو پاسرز ہیں وہ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، تو لیکن
مطلب حیرانگی یہ ہوئی کہ جو بندہ پکڑا گیا اس کے پہلے اے آ رہا تھا، ہمارا جو دوست ہے اس کے تو درمیان میں 2 اے آتے ہیں، 2 نہیں آتے ہیں، شاید وہ 3 آتے ہیں، تو سب جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، تو اس لیے ابھی بات زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ مجھے یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ لوگ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ جو کورین نیوز بریک کی اس نے نیوز ایجنسی نے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی $10,000 سے لے کے $13,000 تک پاکستانی جو ہیں وہ اتنی پے کر کے وہاں پہ گئے ہیں۔ یار فار گاڈ سے اتنے پیسے پے کرنے کے بعد آپ لوگ ساؤتھ کوریا جا رہے ہیں اور وہاں پہ صرف اس لیے کہ بھی اسائلم لے لیں گے، پھر وہ ان کی خود انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہم اسائلم جب دیتے ہیں تو اس میں پھر سالہ سال تک ہم پوچھتے نہیں ہیں، پھر بندہ وہاں پہ رہ سکتا ہے۔ تو پاکستانیوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بھی کام کرتے رہیں گے، اور بھائی اتنے پیسوں میں تو آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں لیگلی طریقے سے جا سکتے ہو، لیگلی آپ رہ سکتے ہو وہاں پہ، فار گاڈ سے کس طرح کے کام، مطلب یہ میں ابھی آپ کے سامنے تصاویر شیئر کرتا ہوں، ابھی آپ کو یہ پوری نیوز جو ہے وہ میں بتاتا ہوں، تو آپ کو پڑھ کے یہ حیرانگی ہوگی، اور پھر میں مطلب یہ آپ دیکھیں تو پھر وہ آگے نا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں میں اس کو، آپ دیکھیں پلیز پہلے۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ خبر جو ہے کورین نیوز پیپر کے اندر آج بریک ہوئی، یہ میں نے اس کے اسکرین شاٹس لیے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، یہ اس کے بعد یہ اس کو دیکھیں آپ، اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ دھویا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ اللہ معاف کرے کہ یہ کیسے پیپرز جب انہوں نے ریکور کیے ہیں تو کیسے انہوں نے اس کو مطلب پبلش کیا ہے اپنے اخبارات کے اندر۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، آپ اس کو خود سے بھی جو ہے نا اس کو اگر آپ اس کے ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں آپ آگے جو ہے نیکسٹ فردر کہ اللہ معاف کرے کہ بھئی کام انہوں نے بھی جو ہے نا وہ چوکھا پایا ہوا تھا وہاں پہ۔ ناظرین میں نے بھی آپ کو جو کورین میں جو اسکرین شاٹس دکھائے تھے ان کی وہ پی ڈی ایف تھی، اس کو بھی میں نے جو ہے اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کی اس کی، تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوا۔ پولیس نے 4 ایسے افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے دستاویزات کی جعل سازی میں مدد کی، بروکر کی فیس میں 18 ملین وون تک وصول کی، اور بہت سے لوگوں کے لیے پناہ گزین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دی تاکہ برسوں تک ملک میں رہنا ممکن ہو سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ویزا سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں مجھے یہ بڑا اچھا لگا ان کا نظام کہ انہوں نے اپنے 4 بندوں کو بھی گرفتار کیا ہے جو کہ ڈاکومنٹس کے اندر فورجری کر کے وہ جو ہے وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے پاکستانیوں کو۔ تو یہ ان کا نظام انصاف ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ خیر اس کا بھی فائدہ ہمیں یہ ہو جائے گا کہ ابھی جو نودمبوں میں اور جو ادھر ادھر لوگ ہیں ان سے جو ہے نا وہ ان کو بھی تھوڑا سا وہ پنجابی کی کہنے کن ہو جان گے کہ بھی ہم نے جو ہے کوئی ریٹرننگ اور کوئی سجے کھبے فریشرز کو جو ہے نا ان کے ڈاکومنٹس اوپر نیچے نہیں کرنے ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی رولا بن جائے گا۔ ابھی پھر دیکھیں کہ آگے یہ دیکھیں کہ انہوں نے 29 جو ہیں وہ لوگوں کو پکڑا ہے جو پاکستانیوں کو، اور 18 جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں۔ آگے دیکھیں اس کو کہ نظام کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور یہ تصویر دیکھیں آپ، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تصویر کے اندر انہوں نے اس کا نیچے کیپشن دیکھیں، انہوں نے جو مینشن کیا ہے کہ ایک پاکستانی شہری جو گزشتہ مئی میں جعلی دستاویزات کے ساتھ جاری کردہ ویزے کے ساتھ ملک میں داخل ہوا، ہوائی اڈے سے منتقل وہ تصویر جو ہے انہوں نے وہ اس کو لی۔ ابھی اس تصویر میں آپ غور سے دیکھیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے پاکستانی اپنا اپنا بندہ پہچان لوگ ادھر کیونکہ زیادہ ملن والا نہ نکل آوے کوئی، مجھے یہ پاکستانی لگ رہا ہے۔ یہ جو بلیک جس کی کمر جو ہے نا وہ ہماری طرف ہے اور پاکٹس کے اندر اس نے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں بات یہ کہ ابھی اگر پاکستان کا کوئی سسٹم ہوتا تو انہوں نے کہنا جی بھائی ریکارڈ ہی نہیں مل رہا، پرانا ہو گیا، ہم کہاں سے لے کے آئیں ریکارڈ، لیکن ان کا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ پچھلے سال کا ریکارڈ ہے ابھی بھی انہوں نے اٹھا کے یہاں پہ دے مارا ہے۔ تو چلیں خیر آگے دیکھیں اس کو کہ پھر انہوں نے مطلب یہ کہہ دیا کہ جی جو ان کی ایجنسی ہے پولیس ایجنسی، انہوں نے کہا جی کہ مسٹر اے جو ہے اس کو ہم نے گرفتار کیا، پاکستانی جس کی عمر جو ہے وہ 46 سال ہے، دستاویزات کا اس جعلی دستاویزات کرنے والے گینگ کا انچارج تھا، اور اس نے یہ گزشتہ سال یہ کیا۔ 24 تاریخ تک کو جو ہے انٹرپول کو انہوں نے رپورٹ کا اعلان کر دیا۔ 24 تاریخ کو معلوم ہوا کہ مسٹر اے میں 2 افراد جو ہے کہ ان کا مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ پولیس کا منصوبہ ہے کہ وہ 25 تاریخ تک انہیں پراسیکیوشن میں بھیجے گا۔ اس کو آپ خود پڑھ لیں گے اگر، تو آپ کو میں تھوڑا سا اس لیے اسپیڈ میں پڑھا کہ پھر ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو خود پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہے اس کے۔ پھر آپ آگے دیکھیں کہ مجھے یہ پڑھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ دیکھیں جو میں آپ سے پہلے بات اوپر کر چکا ہوں کہ وہ جو ان کا جو بندہ تھا وہ $3,000 لے رہا تھا، اور یہ جو لوگ تھے 10,000 سے $13,000 فی کیس تقریباً 140 کورین وون وصول کیے۔
मतलब तकरीबन 18 मिलियन वॉन जो हैं उन्होंने वो फ़ी बंदा जो है ना ये वसूल करते रहे हैं। उसके बाद आप इस तस्वीर को देखें ज़रा, इस तस्वीर को आप जब ट्रांसलेशन करेंगे ना तो ये जो उन्होंने टैग लगाए हुए हैं ये सारे वो टैग्स उन्होंने लगाए हैं जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी की कि कैसे इनविटेशन लेटर, कैसे ना वो उसका वो जो है ज़मानतनामा, और कैसे जो है उसका वो वीज़ा पेपर, ये सारे आपको उर्दू ट्रांसलेशन में ये आपको समझ आ जाएंगे कि वो जो है ना वो पाकिस्तानी वहाँ उनके लोगों के साथ मिलके जो है ना वो क्या करते रहे हैं। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।